ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے گستاخ کو عمر قید کی جائے گی، سزا دی جائے گی، صحابہ کی عظمت اور حرمت کا بل منظور ہوا، تو دنیا نے دیکھا ایک فرقے نے بہت شور کیا۔ آج ان کو یقین آ جانا چاہیے، جو یا تو یقین کرنا نہیں چاہتے، مفادات کی دنیا نے انہیں اندھا کر دیا ہے، اپنے ایمان کو پیسوں کے بدلے میں بیچ چکے ہیں۔ پھر حیدرآباد کے اندر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پتلے بنا کر جلائے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی گئی، آپ پر لعنتیں کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بڑوں نے اس بل کی مخالفت کی تھی اور اسے فرقہ واریت کا بل قرار دیا تھا، حالانکہ یہ فرقہ واریت کی موت تھا۔ یہ بل کہ کسی کو اجازت نہیں، نہ کوئی اہل بیت کو گالی دے سکتا ہے اور کوئی مسلمان اہل بیت کو گالی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان ہوتا وہ ہے جو اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد سے پیار کرے، اور جو محمد سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مصطفیٰ کے اہل بیت، آپ کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں، آپ کے نواسوں، آپ کے دامادوں کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اہل بیت کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اور نہ ہی کوئی مسلمان صحابہ کو گالی دے سکتا ہے، اور جو گالی دیتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ وہ جو تڑپے تھے کہ یہ بل فرقہ واریت کا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ چوکوں اور چوراہوں میں صحابہ کے پتلے بنا کر جلائے جائیں، اور صحابہ پر لعن طعن کی جائے، اور صحابہ کو گالیاں دی جائے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ کہاں مر گئے وہ دیوس جو ان ظالموں کی مجلسوں کو آباد کرتے ہیں، جو فکر خمینی سیمینار میں خطاب کرتے ہیں، جو اپنے مدرسوں کو ان ظالموں کے اوقاف کے تحت کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، جو ان کی مجلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور امیر المؤمنین امیر معاویہ کو پر لعنتیں ہوتی ہیں، اور وہ دیوس اس پر خاموشی اور چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ جو وحدت امت کا چورن بیچا کرتے تھے؟ تمہاری زبانیں گم کیوں ہیں؟ کیا دنیا کا اتنا مال تمہیں مل چکا ہے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے گا؟ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تو انسان چاہے گا دنیا بھر کا مال ہو، میں وہ بھی دے کر اپنی جان بچا لوں۔ ایمان کے سودے میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی موت نہیں آئی، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے یہ تمہاری واپسی کا ایک نقطہ ہو کہ دیکھو جن کی باہوں میں تم نے باہیں ڈالی، جن کے پروگراموں پر تم سٹیج کی زینت بنے، آج وہ امیر المؤمنین امیر عمر کے پتلے جلا رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان پہ لعنت کر رہے ہیں، ابھی بھی تمہاری غیرت نہیں جاگی، تو سمجھ لینا کہ یہ دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو چکا ہے، اور یہ دلوں کی موت جسموں کی موت سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سیکورٹی کے ان اداروں کو جنہوں نے اس مجرم کو گرفتار کیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں مولا، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں مولا، پر تیرے در کے سوالی ہیں، تجھ سے ہمت مانگتے ہیں اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایمان کی دولت پہ باقی رکھنا، نور توحید کا ہمارے سینے میں ہو، نور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہمارے سینوں میں ہو، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہو، اور ہم اسی پیغام کو آگے پھیلاتے ہوئے اس جہاں کو چھوڑ کر تیری جنت کی طرف جائیں۔ اور ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، صحابہ سے نفرت کرنے والا گروہ لیغیظ بہم الکفار یہ اہل ایمان کا گروہ نہیں ہے۔ کفار ہیں جن کو صحابہ برے لگتے ہیں، مومن کے لیے تو صحابہ قدوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، جنت میں جانے کا سلیقہ سکھانے والے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔